السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین هم عن صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون فما للذین کفروا قبلک مہطعین عن الیمین والشمال عزین، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان، او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ معزز سامعین کرام، محترم بزرگ اور دوستو، گھروں میں بیٹھ کر سننے والی معزز خواتین اسلام، آج دو موضوعات پر، دو ٹاپکس پر مختصراً گفتگو کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلا موضوع کہ رمضان المبارک سے ہمیں کیا سبق ملا۔ اتنا معزز، مکرم اور فضیلت والا مہینہ جس سے ہم جدا ہو چکے ہیں، پھر نہ جانے اگلے رمضان المبارک تک ہم زندہ رہیں نہ رہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سب کو سلامت رکھے اور آئندہ آنے والے رمضان میں بھی ہم کو داخل کرے۔ آج جاننا ضروری اس بات کا ہے کہ جو ماہ مکرم جس سے ہم جدا ہوئے، اس سے ہم کو سبق کیا ملا۔ جو کوئی ہمارے پاس مہمان آتا ہے، جو کوئی ہمارے پاس بڑا آتا ہے، چاہے سیاسی لائن سے ہو چاہے دینی لائن سے ہو، سیاسی لائن سے ہو تو اس سے پہلے کون سی ایم تھا، کون پی ایم تھا، اس سے ہم کو سیکھنے کو کیا ملا، لوگ ضرور سوال کرتے ہیں۔ اگر کوئی دینی لائن سے عالم دین آیا اور مفتی صاحب گھر پر پہنچے، مہمان نوازی ہوئی، تو گھر میں ضرور بات ہوتی ہے مفتی صاحب کے جانے کے بعد کہ دینی شخص آپ کے پاس آیا تھا، اس سے سیکھنے کو کیا ملا۔ تو رمضان المبارک ایک دینی اور شعور بیداری کا مہینہ تھا۔ ہمارے اندر ایثار اور محنت اور جذبہ جو دینی لائن سے ہو، اس کو سکھانے کا مہینہ تھا۔ تو رمضان جدا ہونے کے بعد، رمضان سے جدا ہونے کے بعد ہم کو سبق کیا ملا۔ سب سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ نے روزوں کو فرض قرار دیا تھا، اور روزوں سے جو چیز ہمارے اندر پیدا کی تھی اسی کو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسے کہ اس سے پہلے، تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض تھے۔ کیوں فرض کیے گئے، کیوں رکھنا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ وہی تقوی، وہی اللہ سے ڈر، وہی اللہ سے حیبت رمضان المبارک میں جیسا تھی، آنے والے 11 مہینوں میں بھی وہی تقوی اپنے اندر رہنا۔ یہی سکھانے کے لیے رمضان آیا، اور یہی ہم کو سبق ملا۔ سب سے پہلا سبق کہ تقوی کیسا پیدا ہوتا بندے کے اندر۔ جیسا رمضان میں رہنے کے بعد کوئی اگر لڑنے کے لیے بھی آیا، جھگڑے کے لیے بھی آیا، تو روزے دار کہہ رہا تھا کہ بھائی میں روزے کی حالت میں ہوں، آپ سے لڑ نہیں سکتا۔ کسی کی غیبت کرنا تھا تو دل اندر سے جواب دے رہا تھا کہ بھائی روزے کی حالت میں ہوں، اگر غیبت کر دوں گا تو روزہ مکروہ ہو جائے گا، میں نہیں کر سکتا۔ اگر چوری کرنے کا دل بول رہا، اندر سے خیال آ رہا تھا کہ بھائی روزے سے ہوں، روزے کی حالت میں ہو، رمضان کا مہینہ چل رہا، شیطان قید ہے، اس کے باوجود بھی چوری کروں، ڈر، خوف اللہ سے پیدا ہو گیا۔ جیسا رمضان میں کوئی چیز کسی کو دینے کے بجائے امانت میں خیانت کرنا تھا تو دل اندر سے بول رہا تھا کہ بھائی رمضان کا مہینہ چل رہا، امانت میں خیانت کیسے کروں، چھوڑ دیا گیا۔ تو ویسے ہی
یہ رمضان کا مہینہ ہم کو سکھانے کے لیے آیا تھا، جس سے ہم کو سبق یہ ملا کہ آنے والے 11 مہینے میں بھی تمہارے اندر تقویٰ ویسے ہی پیدا ہونا ہے کہ 11 مہینے میں اگر غیبت کرے تو اللہ معاف کر رہے، ایسا نہیں ہے۔ 11 مہینے میں چوری کر رہے تو اللہ معاف کر دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ 11 مہینے میں اگر آپ نماز چھوڑ دے رہے اللہ معاف کر دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ 11 مہینے میں اگر کسی کو دھوکہ دے رہے، بٹے بازی کر رہے، کسی کے پاس چوری کر رہے، امانت میں خیانت کر رہے، کسی کا مال لوٹ کے کھا رہے، کسی کی جائیداد لے کے کھا رہے، کسی کی وقف کی پراپرٹی ہے وہ لے رہے۔ رمضان میں جیسے بچنا ضروری سمجھ رہے تھے اپنے آپ کو کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہے ہیں، ویسے ہی 11 مہینوں میں بھی اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ آلویز واچنگ یو، سب کو اللہ دیکھ رہے اور ہمیشہ دیکھ رہے، ایک وقت کے لیے نہیں، ایک سیکنڈ کے لیے نہیں، ایک منٹ کے لیے نہیں، ہمیشہ دیکھ رہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تو وہ شخصیت ہے، اللہ تو وہ ہے جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ ہم تو تھوڑی دیر کے لیے سو سکتے ہیں، بندہ سو سکتا ہے، انبیاء آرام کر سکتے ہیں، صحابہ آرام کر سکتے ہیں، لیکن اللہ نہیں، کبھی سوچ نہیں سکتے۔ اس لیے سب سے پہلے رمضان سے ہم کو یہ سبق ملا کہ اپنے اندر تقویٰ پیدا ہونا ہے، اللہ کا ڈر۔ دوسری چیز جو رمضان سے ہم کو سیکھنے کو ملی، میں مختصراً عرض کر رہا ہوں، دوسری چیز جو رمضان سے ہم کو سیکھنے کو ملی وہ ہے نمازوں کی پابندی۔ جیسا رمضان المبارک کا پورا مہینہ مساجد آباد تھے، چاہے چھوٹی مسجد ہو، بڑی ہو، جامع مسجد ہو، چاہے کسی بھی گاؤں میں ہو، دیہات میں ہو، تعلقے میں ہو، کسی بھی جگہ ہو، حیدرآباد کے کسی بھی بستی میں ہو، پوری مسجدیں آباد تھیں۔ اور افسوس ہوتا ہے مسلمانوں کو دیکھ کر، کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ عجیب ہے مسلمانوں کی حالت، عجیب ہے مسلمانوں کی حالت، ایک چاند کو دیکھ کر مسجد کو آباد کرتا ہے تو دوسرا چاند دیکھ کر مسجد کو ویران کرتا ہے۔ ایک چاند دیکھ لیا رمضان کا تو پوری مسجدیں آباد ہو گئی، شوال کا چاند دیکھ لیا عید کا تو مسجدیں ویران ہو گئی۔ یہ ہے مسلمانوں کی حالت۔ اور اللہ کیا فرما رہے قرآن مجید میں، الذین هم عن صلاتهم یحافظون، وہ لوگ کون ہیں نبی آپ کو معلوم جو جنت میں رہیں گے؟ وہ لوگ وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نمازوں کو کبھی چھوڑتے نہیں۔ اولئک فی جنات مکرمون، وہ لوگ تو وہ ہیں جن کو عزت کے لحاظ سے جنت میں رکھا جائیں گا، جن کی تعظیم کی جائیں گی، جن کی مہمان نوازی کی جائیں گی، وہ لوگ نمازی ہوں گے۔ اور نماز ہی کے بارے میں تو آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الصلاۃ عماد الدین کہا کہ نماز دین کا ستون ہے۔ اور جب جہنم میں جلنے والے لوگ جب جہنم میں جل رہے ہوں گے تو جنتی جو لوگ جنت میں رہ رہے ہوں گے، وہ جنتی لوگ جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ بھائی آپ لوگ جہنم میں کیوں آ گئے؟ کیا وجہ تھی کہ تم لوگوں کو جہنم کی آگ میں جلایا جا رہا؟ تو تمام لوگ ایک ہی بات بولیں گے، ان لوگوں کا جواب بھی ایک ہی ہوگا، وہ لوگ بولیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے ہم کو جہنم میں ڈالا گیا۔ معزز سامعین، اندازہ لگائیے، یہ نماز جیسے رمضان المبارک میں ضروری اور اہمیت والی سمجھ کے بندہ پڑھ رہا تھا، غیر رمضان میں بھی نماز وہی فرض ہے۔ نماز واجب اور نفل اور وتر میں چینج نہیں ہو گئی، نماز جب بھی فرض تھی نماز اب بھی فرض ہے۔ نماز کی فرضیت کی حالت تو یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہو گیا، چل نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا تو بیٹھ کے نماز پڑھنا ہے، چھوڑنا نہیں۔ بیٹھ نہیں سکتا، ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، کمر جواب دے گئی تو لیٹ کے نماز پڑھنا ہے۔ لیٹ کے بھی حالت ایسی ہے کہ ہاتھ نہیں ہلا سکتا، پیر نہیں ہلا سکتا تو آنکھوں کے اشارے سے نماز پڑھنا ہے۔ جب تک نماز پڑھنا ہے جب تک اس بدن سے روح نکل نہیں جاتی، نماز جب تک فرض ہے۔ اور ہمارا مسلمان رمضان المبارک میں فجر کی جماعت میں پوری مسجد آباد ہے، سحر کرنے کے بعد مغرب میں آباد ہے، ظہر میں، عصر میں، دور دور کمپنیوں میں اگر کام بھی کرتا ہے، آفس سے چھٹی لے کر ایک پورا مہینہ مسجد میں نماز کے لیے آتا ہے۔ وہی غیر رمضان میں آفس سے اگر چھٹی بھی دے دی گئی کہ بھائی نماز پڑھیے آپ، تو باہر جاتا ہے، نماز کے علاوہ کچھ اور کام کر کے آ جاتا ہے اور بول دیا کہ نماز پڑھ کے آ گیا ہوں۔ ہمارا مسلمان تو یہ ہے۔ بتائیے آپ، ذلت اور گراوٹ
اور مسلمانوں کی ناقدری کیوں نہیں ہو سکتی جب خود بندہ اللہ کے دیے ہوئے فرمان کے مطابق زندگی نہیں گزارا؟ اس لیے جیسا رمضان المبارک میں نمازوں کی پابندی ضروری سمجھ کر بندہ ضرور ادا کر رہا تھا، ویسے ہی غیر رمضان میں 5 وقت کی نماز فرض، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، دیکھا یہ جاتا کہ مغرب میں پوری مسجد آباد ہے اور عشاء میں صرف 4 لوگ 6 لوگ ہیں، فجر میں 1 سفاری، حالانکہ مسلمانوں کی تعداد، مسلمانوں کا محلہ، مسلمانوں کی آبادی، مسلمان کی گلی، مسلمان کا ایریا ہے، اور مسلمان غیب مسجد میں نہیں دکھائی دے رہا۔ ایک پاکستان کے مشہور بزرگ جن کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وضو کی اور وضو کرنے کے بعد جب مسجد میں پہنچے اور مسجد میں پہنچ کے نماز ادا کر لیے تو نماز ادا کرنے کے بعد تھوڑا مڑ کے بیٹھے، پلٹ کے جب بیٹھے تو اس جس لوٹے سے وضو کیے تھے جو شاگرد ان کے پانی ڈال رہے تھے اس لوٹے کو دیکھے اور دیکھنے کے بعد اس پہ ایک دھبا نظر آیا، تو شاگرد سے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو شاگرد نے کہا تھوڑی دیر پہلے ایک چھوٹے بچے نے الٹی کر دی تھی، اسی کا ایک دھبا ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ پھر تو میری نماز نہیں ہوئی، میں کام کرتا ہوں، پھر سے وضو کرتا ہوں، پھر سے نماز پڑھتا ہوں، پھر سے وضو کی اور نماز پڑھے، پھر جب سیکنڈ مرتبہ نماز پڑھ لی تو اپنے شاگرد کی طرف مڑ کے بولے کہ 25 سال کے بعد تمہاری وجہ سے میری نماز قضا ہوئی۔ 25 سال کے بعد چھوٹی نہیں، قضا ہوئی۔ اس کا مطلب جب وقت تھا، وقت نکلنے کے تھوڑی دیر کے بعد میں پڑھ لیا، قضا پڑھا، ادا اس لیے نہیں ہوئی کہ جماعت کے ساتھ نہیں ہوئی۔ سوچیے 25 سال کے بعد، اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ 50 سال کی عمر ہو گئی، اس میں سے 25 سال تو بے نمازی ہے۔ کئی لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ظہر، عصر، عشاء میں کتنی رکعتیں، جمعے میں کتنی رکعتیں، صرف 2 فرض پڑھ لیے، 4 فرض پڑھ لیے، سنت کبھی ہوئی نہیں ہوئی، سنت مؤکدہ ہوئی نہیں ہوئی، نہیں معلوم۔ حالانکہ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ فرض نماز کے بعد سنت ضرور ادا کرتے تھے، اور آپ کا یہ معمول سب سے زیادہ پسندیدہ معمول تھا۔ آپ اندازہ لگائیے جو نبی کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ بندہ چھوڑ کے اٹھ رہا ہے اور بندہ چھوڑ کے جا رہا ہے، تو سوچیے آپ پھر نبی کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کیا جواب دیں گے؟ اس لیے رمضان المبارک سے ہم کو دوسرا سبق جو سیکھنے کو ملا وہ ہے نمازوں کی پابندی کرنا۔ تیسرا سبق جو مختصراً عرض ہے وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت۔ جیسا پورا مہینہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، نہیں پڑھنے والا شخص بھی رہا تو قرآن مجید کھول کر ایک آیت کے اوپر انگلی رکھ کر پھرا رہا تھا اشارے سے، کہ نہیں بھی پڑھنے آ رہا تو مول صاحب پڑھ لیتا ہوں اس لیے کہ روزے کی حالت میں ہو، رمضان کا مہینہ ہے، قرآن مجید رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، شب قدر جیسی معزز رات میں قرآن مجید نازل ہوا، قرآن مجید کی فضیلت یہ ہے، میں مول صاحب سے بیان میں سنا، میں علماء سے سنا، تو پورا رمضان قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، اور غیر رمضان کے بعد وہ قرآن صرف تابدان، صرف وہ محراب کے لیے جمع رکھی گئی، اس کے علاوہ کبھی اس قرآن کو کھولا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں۔ جو شادی میں باکس تیار کر کے قرآن مجید کا ایک ڈبہ دیا گیا تھا، وہ بیوی، وہ دلہن، وہ شوہر دونوں بھی اس قرآن مجید کو بطور ہدیہ تو لے لیے، لینے کے بعد اس تابدان میں، اس محراب میں رکھ دیے۔ کتنے مہینے، کتنے سال ہو گئے کہ اس کو کھول کے دیکھ کے بول رہے کہ اپنی شادی کے قرآن ہے، بس اس کے بعد پھر بند کر کے رکھ دیے۔ یہ ہے مسلمانوں کی حالت۔ آپ بتائیے قرآن کو کیا طاقوں میں، محراب میں، تابدانوں میں سجانے کے لیے بھیجا گیا تھا؟ قرآن کو تو دل میں بسانے کے لیے بھیجا گیا، قرآن کو تو روشنی اور ضلالت اور گمراہی سے نکل کر اچھائی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ تو لوگوں کی ہدایت کے لیے ذریعہ ہے، یہ تو لوگوں کی گائیڈ بک ہے۔ جو آدمی جس سے راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے، جس کو دیکھ کر زندگی گزارنا چاہتا ہے، وہ ہے قرآن۔ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابی آئے اور آ کے پوچھنے لگے، اے اما جان حضرت عائشہ، مجھ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بتائیے کہ آپ کھانا کیسا کھاتے تھے، کیسے سوتے تھے، کیسے آرام کرتے تھے، کیسے چلتے تھے، کیسا بیٹھتے تھے، کیسا قرآن مجید کی تلاوت ہوتی تھی، آپ ذرا بتائیے اخلاق۔ اما جان حضرت عائشہ نے یہ جواب نہیں دیا کہ آپ ایسا کھاتے تھے، ایسا قرآن پڑھتے تھے، ایسا سنتے تھے، ایسا سوتے تھے، نہیں۔ آپ نے پھر صحابی سے سوال کیا، کیا تم قرآن مجید نہیں پڑھتے؟
صحابی نے کہا میں تو قرآن ضرور پڑھتا ہوں، روز پڑھتا ہوں۔ تب اما جان حضرت عائشہ نے کہا پورا قرآن مجید ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، انک لعلی خلق عظیم، سب سے بہترین اخلاق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، وہی اخلاق قرآن مجید میں درج ہے۔ پڑھیے کبھی آپ، ہم کسی ایک مصنف کے، کسی ایک رائٹر جو دنیا میں سب سے زیادہ مشہور ہوتا ہے، اس کی اگر کتاب لانچ ہوئی، بک لانچ ہوئی اور منظر عام پر آ گئی تو اس کو خرید کر لے کر رات کی تنہائی میں پڑھتے ہیں، غزلیں پڑھتے ہیں، نظمیں پڑھتے ہیں، کہانیاں پڑھتے ہیں، الگ الگ طریقے کے الگ الگ کہانیاں پڑھ کر لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی اس میں بتایا گیا ہے کہ چور کو کیسا پکڑا جائے گا، اس میں بتایا گیا ہے کہ بادشاہ کے سامنے کیسی بات کی جائے گی، عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں۔ لیکن کبھی قرآن مجید پڑھ کر یہ بات کسی کے زبان سے نہیں سنائی دی اب تک کہ قرآن مجید پڑھنے کے بعد اللہ کے سامنے کیسا بیٹھنا ہے، کیسا جواب دینا ہے، کیسا رہنا ہے، جنت میں کیسا پہنچنا ہے، جہنم سے کیسا بچنا ہے، قبر کے عذاب سے کیسا بچنا ہے، منکر نکیر کے سوالات کے جوابات کیسے دینا ہے، پڑھتے وقت کلمہ طیبہ زبان پر کیسا جاری رہنا ہے، کبھی کسی سے نہیں سنا گیا۔ اس لیے معزز حضرات، جیسا رمضان المبارک میں روزانہ کے معمول پر آدھا پارا، ایک پارا، پو پارا، 2 پارے جیسا بھی پڑھتے تھے، غیر رمضان میں بھی روزانہ 1 پارا 2 پارے پڑھنا تو ضروری ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ روزانہ غیر رمضان میں تو 90 قرآن مجید پڑھتے تھے ایک مہینے میں، غیر رمضان میں ایک مہینے میں 60 قرآن مجید پڑھتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں، 60 تو پڑھنے کی بہت دور کی بات کہ 60 کیسا پڑھیں گے، ایک پڑھ لو بس وہی بہت بڑی بات۔ تھوڑی دیر مسجد میں بیٹھنا نہیں ہوتا اپن سے، اور کھانے پینے کی جگہ پہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے بیٹھو بولے تو بھی دل بول جاتا، اور ایسا دل بولتا کہ وہ پیٹ بڑا ہوتے ہوتے 1.5 کلومیٹر 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہو گیا، پھر بھی کھانے پینے کے لیے دور دور جگہ جانا مناسب سمجھتا ہے، اور پڑھنے کے لیے اور کھانے کے لیے ضروری سمجھتا ہے۔ پڑھنے کے لیے وہ مسجد بازو گھر کے ہے، محلے میں مسجد ہے، آدھا گھنٹہ 15 منٹ بیٹھ کے پڑھنا نہیں ہوتا۔ یہ ہے مسلمانوں کی حالت۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم قرآن مجید سے شغف اور محبت کو برقرار رکھیں جیسے رمضان میں رکھتے تھے۔ چوتھی اور آخری بات جو مختصراً عرض ہے وہ یہ ہے کہ رمضان میں جیسا گناہوں سے حرام کاری سے بچ رہے تھے، غیر رمضان میں بھی گناہوں سے اور حرام کاری سے بچنا ہے۔ ایسا کسی حدیث میں کسی بات میں لکھا ہوا نہیں ہے کہ رمضان میں خالی گناہ چھوڑنا، غیر رمضان میں نہیں چھوڑنا، کرتے رہے۔ رمضان میں کوئی دے رہا تو 10 مرتبہ پوچھ رہے بھائی صحیح ہے کیا، کہاں سے کمائے، مٹی کا تو نہیں ہے نا، حرام کا تو نہیں ہے نا، انٹرسٹ پہ تو نہیں لیے نا، کسی کو لوٹ کے تو نہیں کھائے نا، ہمیں کوئی افطار کرانا ہے، صحیح بولو اور سے بولو، بار بار پوچھ رہے۔ غیر رمضان میں تو حال یہ ہو گیا، دال عبداللہ گھوڑ تھیلے میں جتنا اور ڈالنا ہے ڈالو، تم اپنے پاس بس نہ ہونے والا 6 جیب لگایا میں، ادھر آپ پینٹ کے 2 ہے، ادھر 2 ہے، شرٹ کو 2 ہے، پھر گھر میں بھی اگر آپ بولے تو الماری کے خانے پورے کھلے ہوئے۔ میری بیوی بھی ویسی ہے، آپ جو دیے میری بیوی بھی نہیں پوچھتی لے کے کہاں سے لے کے آئے نہیں معلوم، میں کیسا کمایا نہیں معلوم، بیوی کبھی پوچھی ہی نہیں میرے سے، آپ جتنا دے رہے دو، کون سا بھی پیسہ رن دو، کون سا بھی حرام کا کام کر کے پیسے رن دو، میرے کو لینا دینا نہیں ہے۔ غیر رمضان میں یہ حال ہے مسلمانوں۔ اور پھر غرور اور تکبر سے بات یہ آتی کہ بھائی اس پورے محلے میں سب سے زیادہ امیر آدمی میں ہوں، سب سے زیادہ کار میرے پاس رکھے ہوئے، سب سے زیادہ بائکس اور سب سے زیادہ گھر کی دولت میرے پاس رکھی ہوئی کسی کے پاس نہیں۔ کیا پیسوں سے امیری دیکھی جائیں؟ اگر پیسوں سے امیری دیکھی جائے تو آپ سے زیادہ صحابہ کو نواز دیتے تھے اللہ۔ اگر پیسوں سے امیری کو نوازنا تھا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی۔ 3 دن 2 دن پیٹ پہ پتھر باندھ کر صحابہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی نہیں گزارتے تھے، اشرفیوں کے تھیلے رکھے ہوئے رہتے تھے سامنے اگر امیری دکھانا رہتا۔ صحابہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ایسی تھی کہ 3 دن 4 دن روزے کی حالت میں گزر جاتے۔ صحابہ آ کے فرماتے تھے کہ 2 دن کھانے کے بعد پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا دکھاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر اپنا جبہ اٹھا کر دکھاتے تو اس پر 2 پتھر باندھے ہوئے رہتے تھے، اور کہتے تھے کہ تم 2 دن سے بھوکے ہو، میں 4 دن سے بھوکا ہوں۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ اور ہمارا حال پیسوں سے دیکھا جا رہا ہے، اور پیسوں کے بارے میں اللہ نے کہا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ۔
جو لوگ اپنا مال اپنی دولت جمع کر کے گن گن کے حساب لگا کے اتنی رتی کا حساب لگا کے اپنے پاس رکھے ہوئے، ان سے کہہ دیجئے یحسب ان مالہ اخلدا، کیا وہ یہ گمان کر کے بیٹھے ہوئے، کیا وہ یہ سوچ رہے کہ ان کا مال ان کے پاس ہمیشہ رہے گا؟ کلا، ہرگز نہیں، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ان کو بھی ان کے مال کو بھی دونوں کو بھی حطمہ میں ڈال دیا جائے گا۔ اور اے نبی آپ سے لوگ پوچھتے ہیں وما ادراک ما الحطمہ، وہ حطمہ کیا چیز ہے؟ آپ فرما دیجئے نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ، جو ان کے دلوں تک پہنچے گی، ان کو جلا کر بھسم کر دے گی۔ یہ پیسوں کی وجہ سے، یہ مال، یہ دولت، آپ کو سب کچھ دنیا سے چھوڑ کے جانا ہے۔ آپ کے جانے کے بعد آپ کی اولادیں، آپ کی نسلیں ان پیسوں کے لیے لڑے گی۔ کبھی آپ کی قبر پر آ کر ایک مرتبہ یاسین پڑھ کے نہیں جائے گی، یاد رکھیے۔ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی اولاد آپ کا نماز جنازہ نہیں پڑھا سکیں گی، کیونکہ آپ اس کو زندگی بھر سکھائے نہیں۔ آپ تو اس کو یہ سکھائے کہ تجارت کیسا کرنا ہے، بیپاری کیسا بننا ہے، مالدار کیسا بننا ہے، وہ تو اسی میں زندگی گزارے گا۔ آپ اتنا تو اس کو سکھا دیتے کہ بیٹا سب سے زیادہ حقدار آپ ہیں میرے جنازے کی نماز پڑھانے کے، آپ پڑھانا میرے مرنے کے بعد۔ بیٹا اس قابل بھی نہیں، اور باپ یہی سکھاتے سکھاتے کہ دولت کیسی کمانی ہے، زندگی بتا دی، اس سے بھی سوال کیا جائے گا، اس سے بھی سوال کیا جائے گا۔ قیامت کے دن 5 سوالوں میں سے 5 سوالوں کے جواب جب تک نہیں دیے جائیں گے انسان کے قدم ہل نہیں سکیں گے۔ اس میں سے تیسرا سوال یہی ہے کہ میں نے تم کو مال دیا تھا، بتاؤ تم نے کہاں خرچ کیا اور کیوں خرچ کیا، جواب دو۔ ایک ایک پیسے کا جواب دینا اللہ کے پاس۔ اس لیے جیسے رمضان المبارک میں صدقے کے ذریعے، فطرے کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے، عام صدقوں کے ذریعے، ایثار، ہمدردی کے ذریعے پیسوں کو دے رہے تھے، غریبوں میں تقسیم ہو رہا تھا مال، ویسے ہی غیر رمضان میں بھی، رمضان کے علاوہ میں بھی اپنے آپ کو قربانی دینے والا بنائیں اور ایثار اور ہمدردی جبھی بھی کریں۔ یہ ہو گئی کہ ہم کو رمضان سے کیا سبق ملا۔ اب دوسری ٹاپک، دوسری مختصر سی بات میں 1-2 منٹ کر کے بات ختم کر دوں گا۔ اب جو مہینہ شروع ہوا وہ شوال کا مہینہ، اور شوال کا مہینہ دینی اعتبار سے رمضان المبارک کے بعد 10واں مہینہ ہے۔ شوال کا مہینہ ذی القعدہ 11واں، ذی الحجہ 12واں مہینہ، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے 10واں مہینہ شوال کا مہینہ ہے۔ شوال کو سب سے بڑی مناسبت اس بات کی بھی ہے کہ وہ رمضان کا پڑوسی ہے، اور جو بندہ کسی بڑے آدمی کا پڑوسی ہوتا وہ ہمیشہ غرور اور تکبر میں رہتا۔ جیسا میرے گھر کے بازو MLA کا گھر ہے، کارپوریٹر کا گھر ہے، لیڈر کا گھر ہے، میں ان کو دیکھتے رہتا ہوں روزانہ، میرے پاس ہی دروازہ کھولتے ہوئے وہیں برش کرتے، وہیں سب بولتے رہتا آدمی دنیاوی اعتبار سے۔ ویسے ہی شوال کی فضیلت رمضان سے لگنے کی وجہ سے بڑھ گئی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابو داؤد، ترمذی، سنن مسلم کی روایت ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد شوال المکرم کے 6 روزے رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورے سال روزے رکھنے کے برابر ثواب دیتے ہیں۔ اب بنیادی مسئلہ یہ یاد رکھ لیں کہ شوال المکرم کے روزے عید الفطر کے فوراً بعد بھی رکھ سکتے ہیں، بعد میں بھی رکھ سکتے ہیں، یا چاہے تو ایک دن چھوڑ کے 2 دن چھوڑ کے بھی رکھ سکتے ہیں۔ پیر منگل کو رکھ لیے، چہارشنبہ چھوڑ دیے، جمعرات چھوڑ دیے، جمعہ ہفتہ رکھ لیے، مگر شوال میں ہی مکمل ہو جانا روزے۔ شوال کے بعد روزے نہیں رکھ سکتے، یہ نفلی روزے ہیں۔ آپ سوچئے نفلی روزوں کا یہ ثواب ہے تو پھر فرض روزوں کا کیا ثواب تھا ہوگا۔ اور ایک بات جو بنیادی بات بتانی ہے، جس کے رمضان میں روزے قضا ہوئے، چھوٹ گئے بیماری کی وجہ سے، سفر میں تھے چھوٹ گئے، یا وہ عورتوں کی حالت جو ایام ہوتے ہیں اس میں ان کے چھوٹ گئے، سب سے پہلے اس کی قضا کرنی ضروری ہے، اس کے بعد شوال کے روزے رکھیں گے۔ اس کی قضا نہیں کر رہا، نفلی روزوں کی طرف ہے تو پھر نہیں دیکھا جائے، پہلے قضا ضروری ہے۔ اس کے ایک مثال ایسا سمجھ لیجیے آپ کہ کسی سے قرض لیے، پہلے قرض کو واپس کرنا ہے، اس کے بعد دینی کام دوسرا کرنا ہے، اس لیے کہ جب تک قرض ادا نہیں کریں گے جب تک پھر سر پہ بوجھ پڑا رہیں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو
قرض دار کی نماز جنازہ پڑھانے سے بھی انکار کر دی، اس لیے پہلے قرض ادا کرنا ہے۔ ایسے ہی روزوں کا قرض لیا آپ چھوڑ کے، پہلے روزوں کا قرض ادا کریے، روزہ رکھ کے قضا کر کے، اس کے بعد پھر نفلی روزے رکھیں۔ تیسری اور اہمیت والی بات، شوال المکرم میں دیکھا یہ جاتا کہ 6 روزے ہونے کے بعد لوگ ایک چھوٹی عید مناتے، شاید یہاں کرتے نہیں کرتے نہیں معلوم، کئی محلوں میں دیکھا جاتا کہ عید الفطر جیسا رمضان کے بعد مناتے، ویسے ہی شوال کے 6 روزوں کے بعد مناتے۔ وہ کوئی عید نہیں ہے، نئی عید لانچ مت کریے۔ 2 ہی عید ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، ایک عید الفطر، عید الاضحیٰ۔ البتہ آپ کسی سے بلا کر افطار وغیرہ کی دعوت کرا سکتے، شرخرما بنا کے کسی کو پلا سکتے، اس کی کوئی بات نہیں ہے۔ عید میلاد کی تقریب بول کے ایک چھوٹی تقریب منانا، اس میں کسی سیاسی لیڈر کو کسی کو بلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے اچھی بات تو یہ ہے کہ عید میلاد میں آپ کے گلی محلے کے غریبوں کو اور ساتھ میں اپنے دوستوں کو اور ساتھ میں برادران وطن کے کوئی بھائی رہتے تو ان کو مسجد تک بلا کے بتائیے کہ میری مسجد میں ایسے نماز ادا کرتے، ایسا پڑھتے، کوئی دہشت گردی کی بات نہیں ہوتی، کوئی لڑائی کی بات نہیں ہوتی۔ ہماری مسجدیں تو سوائے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے علاوہ کوئی درس ہی نہیں دیتی۔ یہ بتائیے سب سے بڑی عید میلاد۔ یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے عرض کرنی تھی۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔